ویلکم بیک. اور الحمدللہ میرے کو ہوسٹ اب میرے ساتھ ہیں اور وہ واپس آ گئے ہیں, اور جو ان کو آنکھ میں تکلیف تھی وہ بھی اس کا بھی کچھ انہوں نے سدے بات کیا ہے. السلام علیکم ایوری ون. ایک بار پھر جو ہے وہ کو ہوسٹ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایک اسپیڈ اپ ہو کے چلتی ہے سائیکل. لیکن بہرحال کچھ خبروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے, جیسے ہم نے پچھلے 2 دن پہلے سے ایک کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور بڑے انکشافات بھی یہاں پر کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ہمیشہ ہم نے یہ ترغیب دی کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کی بھی پرسنل زندگی کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے. بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو دل میں آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. ابھی میں جب آ رہا تھا راستے میں تو آنکھ تو اس قابل نہیں تھی, لیکن کوشش کرتے ہوئے یوٹیوب کے اوپر سنتا ہوا آ رہا تھا ایک کیس کے حوالے سے. حمیرہ اصغر مرحومہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. مسلمان تھی, ان کے لیے دعا کیجیے آپ لوگ بھی. ان کو بہت سکون. عجیب من گڑت کہانی ہے کہ ان کی بھابھی نے کچھ کہہ دیا, ان کے بھائی نے کچھ کہہ دیا, ان کے والد صاحب نے کچھ کہہ دیا. دیکھیں جب تک پروفز نہ مل جائے, جب تک پولیس انویسٹیگیٹ نہ کر لے. اور سب سے پہلے جو لوگ جو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اس میں جو منشیات کا ذکر کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بات کلیئر کر لیں کہ منشیات کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا, اور نہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے فلیٹ سے ملی ہے, اور نہ ہی وہ اداکارہ. ٹھیک ہے, وہ ان کا جو بھی لائف سٹائل تھا آپ لوگ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے اب, کیونکہ وہ ان کے پاس اس طرح کے کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکتے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے, پرسنل لائف تھی, ساری چیزیں تھیں, کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ آپ اس طرح کا کامنٹ کریں. بہرحال اب کچھ اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈیفنس فیز 6 کے اندر جو فلیٹ کے اندر مردہ پائی گئی تھی اداکارہ مرحومہ حمیرہ اصغر صاحبہ, ان کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ والد صاحب نہیں آ رہے تھے, والدہ پریشرائز بھی کر رہی تھی, والدہ کا تھوڑا سا سافٹ کارنر تھا بتایا جا رہا ہے. پھر بہنوئی سامنے آئے کل کے دن. ایس ایس پی ساؤتھ میزور علی کا کامنٹ ہے آن ایئر کہ جو بہنوئی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں, لیکن پولیس نے کہا بائی لاز بائی پروٹوکول ہم کسی بلڈ ریلیشن کو دے سکتے ہیں, ادروائز ہم ایسے نہیں دے سکتے. اس کے بعد اداکارہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو, وہ آئے, ان کے بھائی نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی اور میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ان کا تقریباً 10 ماہ قبل حمیرہ سے رابطہ ہوا تھا. مطلب کیسا بھائی تھا یار, 10 ماہ قبل, اور کس طرح سے بتا رہا ہے منہ پہ ماسک پہن کر, یعنی کہ آپ لوگوں کو فیس بھی نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ نے کس طرح سے اپنی بہن کے ساتھ سلوک کیا. پھر دوسرا بھابھی کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ پراپرٹی میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا تھا, یا جو بھی مسائل تھے. پراپرٹی کا بھی کیس ہو سکتا ہے, لیکن آپ پراپرٹی کا کیس پیسے گئے بھاڑ میں, آپ کا وہ بلڈ ریلیشن تھا, آپ کی بہن, آپ نے اپنی بہن کو 10 ماہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ کو خود نہیں غیرت آئی کہ آپ جا کے اس کے گھر اس کے پوچھ تو لیں وہ کس مالی حالات میں ہیں, وہ کس صحت کے کوئی مسائل تو نہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ 10 ماہ قبل حمیرہ سے رابطہ ہوا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ ایک قریبی عزیزہ کے انتقال کی وجہ سے وہ فوری طور پر کراچی نہیں پہنچ سکے, جس کی وجہ سے لاش کی وصولی میں تاخیر ہوئی. بالکل میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, میں اس بیان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ نہیں بنتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ قریبی عزیزہ, کیا بہن سے قریبی بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ بے انتہا سفاکیت کی نشانی ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر میڈیا پہ جلدی جلدی بس وہ اپنی گفتگو ہم پولیس سے مسلسل رابطے میں تھے. ارے بھائی پولیس آپ سے مسلسل رابطے میں تھی, ایس ایس پی صاحب کے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کا تو بیان آیا تھا کہ ہم ان کی لاش کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کر دیں. آپ کا تو پہلا بیان یہ تھا, اب آپ کس منہ سے آ کر میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ اس کی روح کو کچھ سکون ملا ہوگا کہ جب اس کے گھر والے اچھی بھی ہوئی ہیں آئے ہیں. اور جو وزیر ثقافت ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی نہیں آتا ہے, کیونکہ ان کا تعلق حمیرہ صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ آرٹ سے تھا, تو وزیر ثقافت نے کہا کہ ہم کریں گے تفریح. گورنر سندھ نے کہا کہ ہم کریں گے ہو گئے, یا میڈیا فیٹرنیٹی ہو گئی, وہ سب ٹھیک ہے. سب لوگ جب یہ واقعہ دیکھیں گے, ہر کوئی آگے بڑھ کر, میں بھی آگے بڑھ کے جاؤں گی, کو میں کہوں گی کہ بھائی میرے نام پہ ان کو دفنا دو, ان کو عزت دے دو. ہر کوئی انسان آ کر ان کی مدد کے لیے اس وقت کوشش کرے گا, لیکن اس کی روح کو تو سکون ملے گا جب اس کے بلڈ ریلیٹیو, جب اس کے والدین, اس کے بہن بھائی آ کر اس کو دفنائیں گے. چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں, وہ کوئی لاوارث یا یتیم نہیں تھی, اور وہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی. آپ نے صرف اس وجہ سے ان کو گھر بدر کر دیا کہ پراپرٹی کا کیس تھا, یا پھر ان کی پروفیشن کچھ اس سے آپ لوگوں کو. اس قوم نے تو جنید جمشید کو نہیں چھوڑا, اس قوم نے عامر لیاقت کو نہیں چھوڑا, اس قوم نے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ بالکل رول گئے ہیں.
جن کی آپ نے قدر نہیں کی, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر ابھی جا چکے ہیں, ان کی قدر کر کے ان کو واپس بلا لیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. آپ آرٹسٹ کی قدر نہ کریں, لیکن اپنے اہل خانہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں نا, پلیز آپ اب ان کو پوچھنا شروع کر دیں. آپ کے آس پڑوس محلے میں آپ کے ریلیٹیوز, جن کو بھی آپ اپنے سرکل میں کچھ نہیں تو صرف 5-6 لوگوں کی ذمہ داری لے لیں, کچھ نہ کچھ کفالت کا کچھ بندوبست کریں, کسی کو ایٹ لیسٹ پوچھ لیں کہ کون کس حال میں. افشین, ہم کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو یہاں پر میں آپ کے ہمارے جو چینل کے ویورز ہیں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے تو بہت معذرت کہ آج طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو تھوڑا سا مجھے اسی طرح ناسازی کیفیت میں ہی برداشت کر لیجئے گا. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ لاش 1 سے 2 مہینے پرانی نہیں ہے, یہ کنفرم ہو گیا, اکتوبر سے ہے. اکتوبر کے اندر انہوں نے مئی 2024 میں آخری بل پے کیا تھا. اس کے بعد اکتوبر کے اندر انہوں نے سپٹمبر میں آخری پوسٹ لگائی تھی, سپٹمبر میں ہی آخری پوڈ کاسٹ کیا تھا. ایک اسٹائلسٹ ہیں دانش مقصود, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اکتوبر کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ایک شوٹ کیا تھا, تو پھر اس کے لیے کولیب کرنے کے لیے ہم ان سے رابطہ کرتے رہے انسٹاگرام پہ اور دیگر جگہوں پہ, تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, جس کے بعد وہ کیوریس ہو گئے اور فیبرری کے اندر انہوں نے یہ بارہا اس بات پر زور دیا. لیکن پھر بھی آپ نے جا کر ان کو پوچھا نہیں, دانش واز دی اونلی ون جس نے بہت سارے پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائی, کیونکہ کسی کو گھر کا پتہ نہیں پتا تھا نا. مجھے اگر آپ کے گھر کا پتہ نہیں پتا, لیکن میں آپ کے لوگوں سے پوچھوں گا. فون واز ڈیڈ, یہ بتا رہے ہیں کہ 2 سے 4 دن ہو گئے تھے, فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی. تو کانٹیکٹ میں لانے کی کوشش کریں. کوئی بھی, اصل بات ساری یہ ہے کہ جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں وہ بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں. جب گھر والوں نے نہیں کچھ کیا تو میڈیا انڈسٹری اور دور کے لوگ تو بہت دور کی بات ہیں, لیکن جو ہے اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور موت کی وجوہات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. اچھا, جو موت کی وجوہات ہیں اس میں اگر قتل کی بھی وجوہات سامنے لا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ لاش اتنی ڈیکمپوز ہو گئی ہے کہ اس سے کیا اب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. CDR کے بارے میں تو بتائیں, جو CDR ان کا جو ہے وہ نکالا گیا ہے موبائل فون کا, وہ بھی ذرا بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں بس کیب ڈرائیور اور دیگر افراد کی تفتیش کی جا رہی ہے, تو کیا اس سے کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے؟ جی بتائیں. اس پاسبل کہ CDR دیکھیں, 2-3 چیزیں میں نے کہا نا, میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. پہلی چیز یہ کہ آپ مالک مکان سے پوچھیں کہ ان کے روابط کیسے تھے, کیونکہ ایک دم سے کیس فائل نہیں ہوتا کورٹ کے اندر. مالک مکان نے بتایا کہ 2024 کے اندر مئی کے اندر انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تھا. 2019 سے کرائے کے مسائل شروع ہوئے تھے. یہ 3-4 مہینے کا کرایہ ایک ساتھ دیا کرتی تھی, اس کے بعد مالک مکان کو بلاک کر دیا کرتی تھی. اچھا, کچھ اس طرح کی ذرائع بتا بالکل. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی مالک مکان کی طرف سے ان کو ذہنی اذیت پہنچتی ہوگی کہ وہ کرایہ دینے کے بعد ان کو بلاک کرتی ہوں گی, ورنہ وہ جون, جولائی, اگست, سپٹمبر اینڈ دین اکتوبر. آفٹر 5 months شی بین مسنگ, کیونکہ سوشل میڈیا یوز نہیں کری تھی, کہ الیکٹرک نے ان کی بجلی کاٹ دی تھی, ان کے پاس گیس نہیں تھی, تو فلیٹ واز ڈیڈ. اور اندر جو رہنے والا بندہ تھا اس کا نہیں پتا تھا کہ وہ رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے. ان کا جب گھر کو پورا چھانا گیا, تو ناقدین سے میری ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ ہے, یہ ٹیبو لگانا بند کر دیں کہ ڈرگ ابیوزر تھی, ڈرگ یوز کرتی تھی, اوور ڈوز ہو گئی تھی. ایسا کوئی شواہد نہیں ملے, گھر میں کوئی ڈرگز نہیں ملا. قتل کے کوئی شواہد سامنے آئے ہیں, کیونکہ ایک میسج میں نے دیکھا ہے ان کی دوست کا, کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کسی ڈاکٹرز کے ساتھ اس طرح کے ٹرمز تھے جس میں وہ مسئلہ آ گیا تھا, اور پھر وہ ڈاکٹر ان کو. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ اتنا سمپل اور ایزی کیس نہیں ہے جتنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, لیکن اداروں سے خدا را میری گزارش یہ ہے کہ اس ڈیفنس کے اندر, DHA کے اندر اور بہت سے ایسے پوش علاقوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں, خدا را ان کی کیئر کریں, ان کی فکر کریں. وہ اکیلے ہی رہتے ہیں, اکیلے ہی رہتی ہیں, تو ان پر ذرا سا نظر ثانی کریں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہو, ان کے کوئی فون سے برا بنا بھی دیا جا سکتا ہے. معلومات ہم نے حاصل کی, جیسے CDR کا آپ بتا رہے تھے, ان کے فون سے کیا چیز ٹریس ہو؟ ان کے فون سے پہلے تو وہ نمبرز دوستوں کے, ان کے احباب کے, ان کے رشتہ داروں کے, ان کے رفقا کے جن سے آخری دور میں بات ہوئی ہے, وہ ساری کنورسیشن سامنے آ گئی ہے, وہ سارے CDR کے اندر کال ریکارڈ سامنے آ گئے. بہرحال کل کے روز بھی آپ کو بڑے انکشافات, بلکہ منڈے کو اب ہم انکشافات کرنے جا رہے ہیں, اور ایک بڑا جو ہے کچھ ضرور ایسا پتہ چلے جس سے اس کی روح کو سکون ملے. ہمیں تو یہی دعا ہے اس کے لیے, کیونکہ ہم اس کی زندگی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے, تو کم سے کم اب اس کی روح کو سکون ضرور مل جانا چاہیے انشاءاللہ. آمین. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آج ہمارے ساتھ یورولوجسٹ ہوں گے,
اور جن لوگوں کو کڈنی کے مسائل ہیں، نیفرولوجسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جی کڈنی کے جو ہے وہ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور جن کو بھی جو کڈنی کے مسائل ہیں اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے. تو آپ نے آج کہیں کسی اور چینل کو نہیں ٹیون کرنا ہے، آج آپ دیکھیں اگر آپ کے کسی احباب کو رفقا کو مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے. Stay with us.